سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ مائدہ 19ویں آیت۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے کتاب والو، آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، کھولتا ہے تم پر رسولوں کے انقطاع کے بعد، رسولوں کے رک جانے کے بعد، رسولوں کے کٹ ہو جانے کے بعد کبھی تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس نہ آیا کوئی خوشی یا ڈر سنانے والا، تو آ چکا تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعلیٰ فترت من الرسل، فترت کے لفظی معنی سست ہونے، ساکن ہونے اور کسی کام کو معطل اور بند کر دینے کے ہیں۔ اس آیت میں فترت کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، اور مراد اس سے کچھ عرصے کے لیے سلسلہ نبوت اور انبیاء کا سلسلہ بند رہنا ہے۔ فترت کا مطلب انبیاء کا نہ آنا اور نبوت کا بند ہو جانا، جو حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا زمانہ ہے، جو تقریباً 500 سے 600 سال ہے۔ زمانہ فترت کی تحقیق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال یعنی 1700 سال کا زمانہ ہے۔ اس تمام مدت میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان، اس میں کبھی فترت نہیں ہوئی۔ صرف بنی اسرائیل میں سے 1000 انبیاء اس زمانے میں مبعوث ہوئے، اور دوسرے خاندانوں سے کوئی نبی بھیجا ہو وہ الگ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور تک 500 سال، اس سے کچھ زیادہ، اس درمیان میں انبیاء کا سلسلہ بند رہا، اسی لیے زمانے کو زمانہ فترت بند کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی اتنا زمانہ انبیاء کی بعثت سے خالی نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی مدت اسی طرح حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی مدت میں اور بھی مختلف روایت۔ حضرت سلمان کی روایت ہے کہ حضور اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ 600 سال تھا۔ اس درمیان میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس بعیسیٰ، میں سب سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کا مطلب آخری حدیث میں یہ ہے، لیس بیننا نبی، ہمارے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اور سورہ یاسین میں جو 3 رسولوں کا ذکر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد تھے۔ زمانے فترت کے احکام، اگر بالفرض اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ ان کے پاس نہ کوئی رسول نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ ان کے نائبین پہنچے اور نہ پچھلے انبیاء کی شریعت ان کے پاس محفوظ تھی، تو یہ لوگ اگر یہ لوگ شرک کے علاوہ کسی غلط کاری اور گمراہی میں مبتلا ہو جائیں تو معذور سمجھے جائیں گے۔ البتہ توحید ضروری ہے، اس کے لیے نبی کا بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کو واحد مان سکتا ہے۔ اس زمانے میں، فترت کے زمانے میں جن اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، اگرچہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں پہنچا لیکن ان کے پاس کتاب تو موجود تھی، ان کے علماء بھی تھے، تو پھر قیامت میں ان کے لیے یہ عذر کرنے کا موقع نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص کمالات کی طرف اشارہ۔ اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل فترت کے بعد آئے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو غنیمت سمجھے، نعمت کبریٰ سمجھے، اس لیے کہ تم نبیوں کے دلدادہ لوگ ہو، نبیوں کے منتظر رہتے تھے، اور کوئی نبی ابھی آیا نہیں، تو اس کی وجہ سے تم مایوس سے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجا ہے تو پھر تم کو قدر کرنی چاہیے۔ ایسے زمانے میں آپ تشریف لائے جہاں کا ایسے مقام میں آپ تشریف لائے جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہ تھی، مخلوق خدا سے ناآشنا ہو کر بت پرستی میں لگ گئی تھی۔ ایسے زمانے میں ایسی قوم کی اصلاح کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایسے جاہلیت کے زمانے میں ایسی بگڑی ہوئی قوم آپ کے حوالے ہوئی، آپ کے فیض صحبت اور نور نبوت سے تھوڑے ہی عرصے میں یہ قوم ساری دنیا کے لیے علم، عمل
اخلاق، معاملات، معاشرت اور تمام زندگی کے شعبوں میں استاد اور قابل تقلید قرار دی گئی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ تعلیم کا تمام انبیاء سابقین میں افضل و اعلیٰ ہونا مشاہدہ سے ثابت ہو گیا۔ جو ڈاکٹر کسی مایوس العلاج مریض کا علاج کرے اور ایسی جگہ میں کرے جہاں طبی آلات اور دوائیں وغیرہ مفقود ہوں، اور پھر اس کے علاج میں اتنا کامیاب ہو کہ یہ جو مرنے والا مریض تھا نہ صرف یہ کہ تندرست ہو گیا بلکہ ایک حاذق اور ماہر حکیم اور ڈاکٹر بھی بن گیا، تو اس ڈاکٹر کے کمال میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح طویل زمانہ فترت کے بعد جبکہ ہر طرف کفر و معصیت کی ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی تھی، آپ کی تعلیمات اور تربیت نے ایسا اجالا کر دیا اس کی نظیر کسی پچھلے دور میں نظر نہیں آتی۔ تو سارے معجزات ایک طرف، تنہا یہ ایک معجزہ انسان کو آپ پر ایمان لانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔